دوستو، کبھی آپ نے محسوس کیا کہ جب آپ کسی خاص شخص کے قریب ہوتے ہیں تو وہ بے چین سا ہونے لگتا ہے؟ کبھی اس نے آپ کی باتوں کو دہرایا ہو یا آپ کے انداز ہی میں بات کرنے لگا ہو سکتا ہے وہ شخص صرف آپ کا دوست نہ ہو بلکہ آپ کے لیے دل میں کچھ اور جذبہ رکھتا ہو جسے وہ چھپا رہا ہو۔ ہمارے معاشرے میں جذبات کو ظاہر کرنا اکثر کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ کسی کو پسند تو کرتے ہیں مگر بول نہیں پاتے، اور یوں کئی تعلقات ایک الجھن میں پھنس جاتے ہیں۔ نہ مکمل دوستی، نہ مکمل محبت، بس ایک خاموشی جو سب کچھ کہہ رہی ہوتی ہے اور چھپا بھی رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی کسی ایسے رشتے میں ہیں جہاں روز بات ہوتی ہے، خیال رکھا جاتا ہے، احساس دیا جاتا ہے، مگر یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ صرف دوستی ہے یا دل کی کوئی بات، تو یہ ویڈیو خاص طور پر آپ کے لیے، کیونکہ انسان جب کسی سے دل لگا بیٹھتا ہے تو اس کے رویے بدلنے لگتے ہیں، اور یہ تبدیلی سب سے پہلے اس کی باڈی لینگویج میں نظر آتی ہے۔ چاہے وہ کچھ کہے یا نہ کہے، اس کا جسم، اس کی آنکھیں، اس کی آواز، سب کچھ چیخ چیخ کر سچ بول رہے ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ 5 نفسیاتی نشانیاں بتائیں گے جو یہ ثابت کر سکتی ہیں کہ کوئی شخص صرف آپ کا دوست نہیں بلکہ وہ آپ پر دل ہار چکا ہے۔ یہ نشانیاں سائنس اور ماہرین نفسیات کی ریسرچ پر مبنی ہیں۔ ان کا تعلق جذبات سے کم اور دماغ کے لاشعور سے زیادہ ہے، یعنی وہ عادتیں اور حرکات جو انسان اپنی مرضی سے نہیں بلکہ خود بخود کرتا ہے، خاص طور پر جب وہ کسی کی طرف کشش محسوس کر رہا ہو۔ اگر آپ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو شخص روز آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ آپ سے دل سے جڑا ہوا ہے یا صرف دوستی نبھا رہا ہے، تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ نہ صرف سچ دکھائے گی بلکہ آپ کو وہ آنکھ دے گی جو نظر کی پیچھے کی نیتوں کو بھی پہچان سکتی ہے۔ چلے شروع کرتے ہیں پہلی نشانی سے۔ نشانی نمبر 1، وہ آپ کے قریب آ کر بار بار بے چین ہو جاتے ہیں۔ کبھی کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ وہ شخص بار بار اپنی کرسی پر پہلو بدل رہا ہے؟ کبھی وہ اپنے ہاتھوں سے کچھ کھیلتا ہے، کبھی فون کو گھماتا ہے، کبھی انگلیاں چٹکاتا ہے اور کبھی اپنے کپڑوں کو درست کرتا ہے۔ یہ ساری حرکات فیجٹنگ کہلاتی ہیں، یعنی وہ چھوٹی چھوٹی بے ساختہ حرکتیں جو انسان کی اندر کی بے چینی کا اظہار کرتی ہیں۔ نفسیاتی تحقیق کے مطابق جب ہم کسی ایسے انسان کے قریب ہوتے ہیں جو ہمیں پسند ہو یا جس سے ہم متاثر ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ ایک خاص حالت میں چلا جاتا ہے، ایکسائٹمنٹ اور انزائٹی کا ملا جلا احساس، یعنی ہم خوش بھی ہوتے ہیں کہ وہ شخص سامنے ہے مگر گھبراہٹ بھی ہوتی ہے کہ کہیں کچھ غلط نہ کہہ دیں یا برا نہ لگ جائے، اور یہ احساس ہمارے جسم کے رویوں کو بدلنے لگتا ہے۔ یہ جو بار بار حرکتیں ہوتی ہیں یہ اصل میں ہمارے دل کی بےقراری کے اظہار ہیں، ہم خود بھی نہیں جانتے مگر ہمارا جسم بولنے لگتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ہر فیجٹنگ کا مطلب کرش نہیں ہوتا، اس لیے یہاں فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک طرف ہوتی ہے نرمی والی گھبراہٹ جو صرف آپ کے سامنے ظاہر ہوتی ہے، اور دوسری طرف ہوتی ہے عام بے چینی جو وہ ہر جگہ دکھاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص صرف آپ کے سامنے یہ حرکات کرتا ہے تو یہ ایک مضبوط اشارہ ہے کہ وہ آپ کے لیے کچھ محسوس کرتا ہے، لیکن اگر وہ ہر کسی سے ایسے ہی بات کرتا ہے، ہر وقت بے چین رہتا ہے، تو یہ محض ایک عادت بھی ہو سکتی ہے۔ اصل پہچان یہ ہے کہ وہ شخص آپ کے آنے سے پہلے پرسکون ہو اور آپ کے قریب آتے ہی اس کی باڈی لینگویج بدلنے لگے۔ یہی لمحہ ہوتا ہے جہاں کرش کی خاموش زبان بولتی ہے۔ تو اگلی بار جب آپ اس شخص سے ملیں تو صرف اس کی باتوں پر نہیں بلکہ اس کی آنکھوں، اس کے ہاتھوں اور جسمانی انداز پر بھی غور کریں۔ ہو سکتا ہے اس کی خاموشی آپ کے لیے چیخ چیخ کر کچھ کہہ رہی ہو۔ نشانی نمبر 2، ان کی آواز کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ کچھ لوگ جب سب کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ان کی آواز نارمل ہوتی ہے، مگر جیسے ہی آپ سے بات کریں ان کے لہجے میں کوئی خاص نرمی، گہرائی یا شرارت آ جاتی ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہوتا بلکہ ایک بہت گہرا نفسیاتی اشارہ ہوتا ہے۔ جب کسی کو کسی سے کشش محسوس ہوتی ہے تو اس کا دماغ لاشعوری طور پر اس شخص کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور آواز انسانی جذبات کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ اس لیے مرد اکثر اپنی آواز کو گہرا ڈیپن کر لیتے ہیں تاکہ وہ زیادہ پرکشش اور مضبوط لگیں۔ ادھر خواتین اپنی آواز میں ایک خاص نرمی یا شوخی لے آتی ہیں جس سے وہ زیادہ خوبصورت یا دلکش محسوس ہونے لگتی ہیں۔ یہ تبدیلی اکثر سٹل ہوتی ہے، ہم شعوری طور پر پکڑ نہیں پاتے لیکن ہمارا دل اسے فوراً محسوس کر لیتا ہے۔ اب بات آتی ہے کانشیس اور سب کانشیس کوشش کی۔ کچھ لوگ جان بوجھ کر اپنی آواز بدلتے ہیں، جیسے کال پر بات کرتے ہوئے لڑکوں کا لہجہ اچانک سر سے جانی بن جاتا ہے، یا لڑکیوں کی آواز کا ہلکا سا معصوم انداز اختیار کر لینا۔ لیکن اکثر یہ سب کچھ لاشعوری طور پر ہوتا ہے، یعنی انسان کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنی آواز بدل چکا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی لڑکا اپنے دوستوں سے بات کرتا
کرتا ہے تو وہ بے پرواہ اور لاؤڈ ہوتا ہے، مگر جیسے ہی وہ کسی لڑکی سے بات کرتا ہے تو اس کا لہجہ نرم، پرسکون اور گہرا ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایک لڑکی جو عام طور پر ریزروڈ ہوتی ہے وہ آپ سے بات کرتے ہوئے ایکسٹرا سویٹ ہو سکتی ہے۔ یہ نشانیاں چھوٹی ضرور ہے، مگر آپ اگر ان پر غور کریں تو یہ بہت کچھ ظاہر کر دیتی ہیں۔ تو اگلی بار جب آپ کسی سے بات کریں تو صرف اس کے الفاظ نہیں بلکہ اس کے لہجے کی گہرائی، نرمی اور تبدیلی کو بھی محسوس کریں، کیونکہ کبھی کبھی محبت الفاظ میں نہیں، آواز کی لہروں میں چھپی ہوتی ہے۔ نشانی نمبر 3، وہ خود کو بار بار سنوارتے ہیں۔ کبھی کسی سے بات کرتے ہوئے آپ نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بار بار اپنے بال ٹھیک کرتا ہے، کبھی وہ شرٹ کے بٹن کو درست کرتا ہے، کبھی گھڑی کو سیدھا کرتا ہے، کبھی لپسٹک کا خیال رکھتا ہے۔ یہ سب عام حرکتیں لگتی ہیں، مگر اصل میں یہ دل کے کسی خاص جذبات کا اظہار ہوتی ہیں۔ نفسیات کے مطابق جب ہم کسی ایسے انسان کے سامنے ہوتے ہیں جسے ہم پسند کرتے ہیں تو ہمارا دماغ ہمیں حکم دیتا ہے کہ اپنے آپ کو بہتر بناؤ۔ ہم لاشعوری طور پر اپنے آپ کو خوبصورت، پرکشش اور پریزنٹیبل بنانے لگتے ہیں۔ اس عمل کو سائیکالوجی میں سیلف گرومنگ ایز اے میٹنگ سگنل کہا جاتا ہے، یعنی اپنی ظاہری حالت کو سنوارنا تاکہ دوسرا ہمیں بہتر محسوس کرے۔ یہ سگنلز اتنے سٹل ہوتے ہیں کہ کئی بار نہ خود کرنے والے کو پتا ہوتا ہے، نہ دیکھنے والا فوراً سمجھ پاتا ہے۔ اگر آپ باریکی سے دیکھیں تو یہ حرکات بہت کچھ کہہ جاتی ہیں۔ یہ عادتیں کب ظاہر ہوتی ہیں؟ زیادہ تر یہ تب ظاہر ہوتی ہیں جب کوئی شخص اچانک آپ کے قریب آتا ہے یا جب اسے لگتا ہے کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں۔ مثلا جیسے ہی آپ کسی کمرے میں داخل ہوتے ہیں، وہ شخص اچانک اپنے بال درست کرنے لگے یا قمیض کے کالر کو سیدھا کرے، یہ اشارہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی موجودگی میں خود کو بہتر دکھانا چاہتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں مرد اور خواتین کے فرق کی۔ عموماً مرد اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہیں، قمیض کی آستین چڑھاتے ہیں یا کالر کو درست کرتے ہیں۔ کچھ لوگ بار بار پرفیوم لگاتے ہیں یا اپنے جوتے صاف کرتے ہیں تاکہ وہ زیادہ سمارٹ اور صاف ستھرے لگیں، جبکہ خواتین اکثر اپنے بالوں کو ٹھیک کرتی ہیں، لپسٹک یا میک اپ کا خیال رکھتی ہیں یا اپنے لباس کے فال کو بہتر کرنے میں لگ جاتی ہیں۔ یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ وہ اس شخص کی موجودگی کو اہمیت دے رہے ہیں۔ تو اگلی بار جب آپ کسی کے ساتھ ہوں اور بار بار خود کو سنوارنے لگیں تو یاد رکھیں یہ صرف انا نہیں بلکہ دل کی ایک خاموش التجا ہو سکتی ہے کہ مجھے تمہارے سامنے خوبصورت لگنا ہے۔ نشانی نمبر 4، ان کے پیر ہمیشہ آپ کی طرف ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ کوئی آپ سے بات کر رہا ہو اور اس کے جسم کا رخ تو ادھر ادھر ہو لیکن اس کے پیروں کا رخ ہمیشہ آپ کی طرف ہو؟ یہ چھوٹی سی بات نظر آتی ہے لیکن دراصل یہ ایک گہرا نفسیاتی اشارہ ہے۔ انسانی جسم کا سب سے سچا حصہ پیر سمجھے جاتے ہیں کیونکہ ہم انہیں عام طور پر کنٹرول نہیں کرتے۔ جب دماغ کسی شخص کو پسند کرتا ہے تو جسم خود بخود اس کی طرف جھکنے لگتا ہے اور سب سے پہلے پیر رخ بدلتے ہیں۔ یہ اشارہ تب اور بھی واضح ہو جاتا ہے جب کوئی شخص آپ کے ساتھ گروپ میں بیٹھا ہو لیکن اس کے پیروں کا رخ صرف آپ کی طرف ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دلچسپی صرف آپ میں ہے، چاہے وہ آنکھ سے نہ کہے، چاہے وہ زبان سے نہ کہے، لیکن دل سے وہ آپ کو پکار رہا ہوتا ہے۔ یہ لاشعوری کشش کا ایک ناقابل تردید ثبوت ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب ہم کسی کو پسند نہیں کرتے تو ہم اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں، اپنے جسم کا رخ اس کی طرف سے موڑ لیتے ہیں اور سب سے پہلے جو چیز مڑتی ہے وہ پیر مڑتے ہیں۔ یہ دفاعی رد عمل ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص بار بار اپنے پیر آپ کی سمت کر رہا ہے، خاص طور پر جب وہ خود اس بات سے بے خبر ہو، تو یقین کریں آپ اس کے ذہن اور دل میں جگہ بنا چکے ہیں۔ مثال کے طور پر فرض کریں آپ کسی پارٹی میں ہیں، وہ شخص آپ سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہے مگر جب آپ اس سے بات کرتے ہیں تو اس کے کندھے تو سب کی طرف ہوتے ہیں لیکن پیروں کا رخ آپ کی طرف ہوتا ہے۔ مطلب صاف ہے کہ اس کے اندر آپ کے لیے کشش ہے جو وہ خود بھی پوری طرح سمجھ نہیں رہا۔ یہ نشانی اس وقت اور بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب دوسرے اشارے بھی ساتھ ہوں، جیسے آنکھوں کا رکنا، ہلکی مسکراہٹ یا بات کرتے وقت جسم کا آگے کی طرف جھکاؤ۔ مگر اگر صرف پیر ہی آپ کی طرف ہوں اور باقی جسم مخالف سمت میں، تب بھی یہ دل کی بے چینی کا نفسیاتی اظہار ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگلی بار جب آپ کسی کے ساتھ ہوں تو صرف اس کی باتوں پر نہ جائیں، اس کے قدموں کی زبان پڑھیں کیونکہ پیر کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ ایک ایسی نشانی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، خاص طور پر جب باقی سب کچھ خاموش ہو، تب صرف جسم بولتا ہے اور اس کی خاموش زبان میں اس کے پیر سب کچھ کہہ جاتے ہیں۔ نشانی نمبر 5، وہ آپ کے حرکات و سکنات کو کاپی کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے محسوس کیا جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ شخص آپ ہی کے انداز میں بیٹھ جاتا ہے؟ آپ ہاتھ موڑتے ہیں تو وہ ویسا کرتا ہے، آپ ہنستے ہیں تو وہ بھی فوراً ہنسنے لگتا ہے، چاہے اسے بات پوری طرح سمجھ بھی نہ آئی ہو۔ یہ سب کچھ مررنگ کہلاتا ہے، یعنی آپ کے حرکات، انداز اور الفاظ کو لاشعوری طور پر دہرانا۔ نفسیات کے مطابق جب ہم کسی کو پسند کرتے ہیں یا اس کے قریب محسوس کرتے ہیں تو ہمارا دماغ اس کے انداز کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہم اسے بہتر طریقے سے ریلیٹ کرنے لگتے ہیں اور ہم خود بخود اس جیسا بننے لگتے ہیں، تھوڑا تھوڑا، خاموشی سے مگر مسلسل۔ یہ ایک قسم کی نان وربل بانڈنگ ہوتی ہے، یعنی بنا الفاظ کے
की खामोश मुताबिकत जो दिल की गहराई से आती है। एक मशहूर नफ्सियाती तहकीक के मुताबिक जब दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वो एक दूसरे की फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, यहाँ तक के बोलने का अंदाज तक कॉपी करने लगते हैं। यह अमल इतना लाशऊरी होता है कि करने वाले को खुद भी मालूम नहीं होता। अगर कोई शख्स मुसलसल आपके अल्फाज दोहराता है, जैसे आप कहीं वाकिया, तो वो फौरन कहे हाँ वाकिया, या आप पानी पीने के लिए बोतल उठाएं और चंद सेकंड बाद वो भी उठा ले, तो ये महज इत्तेफाक नहीं, ये दिल का ताल्लुक हो सकता है। अब सवाल ये है कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये वाकई मिररिंग है या महज इत्तेफाक। इसका आसान तरीका यह कि चंद बार अपने अंदाज बदलिए, जैसे थोड़ा सा झुक कर बैठें या हाथ मेज पर रखें, वैसा ही करें। अगर सामने वाला भी कुछ सेकंड के अंदर वैसे ही करे तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके दरमियान एक खामोश गहरा राब्ता बन चुका है। याद रखिए, मिररिंग सिर्फ क्रश या अट्रैक्शन का इशारा नहीं होता, ये इस बात का भी सबूत होता है कि दूसरा आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है। वो चाहे जबान से कुछ ना कहे, मगर उसका दिल आपके दिल के साथ अमांग होने की कोशिश कर रहा होता है। तो अगली बार जब आप किसी के साथ बैठे हो तो सिर्फ उसकी बात ना सुने, बल्कि देखें कि क्या वो आप जैसा बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मोहब्बत अक्सर आईने की तरह होती है, खामोश मगर सब कुछ दिखाने वाली। दोस्तों, आज हमने सीखा कि किसी को अपना दीवाना बनाने की ज़हरी खूबसूरती या बेजा कुर्बानियां काफी नहीं होती। असल ताकत नफ्सियाती गहराई, खुद एतमादी और वो रवैये होते हैं जो इंसान के लाशऊर को मुतासिर करते हैं। ये वो फार्मूला है जो ज़हरी बातों से आगे जाकर दिलो दिमाग को जकड़ लेता है। लेकिन याद रखो, ये ताकत सिर्फ तब काम आती है जब तुम खुद को पहचान चुके हो। तुम्हारे अंदर भी वो कशिश है जो लोगों को तुम्हारी तरफ खींच सकती है। तुम वो रोशनी हो जिसे बस जला देने की देर है। अक्सर लोग अपनी वैल्यू उस वक्त पहचानते हैं जब सब कुछ खो चुके होते हैं, लेकिन तुम उनमें से नहीं हो। तुम आज इसी लम्हे अपने अंदर की ताकत को जगा सकते हो। ये वीडियो सिर्फ किसी को मुतासिर करने का तरीका नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाने का पैगाम है कि लोग तुम्हारे बगैर अधूरे महसूस करें। यही वो मकाम है जहाँ तुम सिर्फ पसंद नहीं किए जाते, बल्कि याद रखे जाते हो। तुम्हारी खामोशी बोलती है, तुम्हारी नजरें असर डालती हैं और तुम्हारा वकार लोगों के दिल में जगह बनाता है। अगर तुम वाकई अपनी जिंदगी और रिश्तों में तब्दीली लाना चाहते हो तो यहीं से शुरुआत करो। नीचे कमेंट्स में हमें बताओ कि इनमें से कौन सी टिप तुम्हें सबसे ज्यादा मौसर लगी। वीडियो को लाइक करो, दोस्तों से शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आगे हम और भी जबरदस्त नफ्सियाती राज लेकर आ रहे हैं। याद रखो, तुम आम नहीं हो, तुम एक असर हो और असर कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।